بسم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من الصدقة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک جو ہم نے روزہ رکھے ہیں ان کو قبول فرمائے، جو تراویح پڑھی ہیں، جتنے بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے اور روزے کے متعلق تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن آج جو بات کرنا ہے وہ زکوٰۃ کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیسا نکالنا ہے تو انہیں کیسے نکالے گا. بہت سارے لوگ تو اب ایسے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نکالنے سے بالکل ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نکالنا ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ویسی سرسری نکال دیتے ہیں، بھائی اتنا ہوگا، ویسے اندازے سے نکال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آدمی زکوٰۃ پوری ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا اہم رکن ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار ہے. نماز سے بھی آسان ہے، روزے سے بھی آسان ہے. روزے ایک مہینے کے ہیں، نماز روزانہ ہے. اور حج تو اتنا مشکل ہے کہ آدمی حج کرتا ہے تو جتنا بینک میں جمع ہے وہ سب چلا جاتا، 5-6 لاکھ روپے لگا کے. لیکن زکوٰۃ بالکل آسان ہے، سال میں ایک بار ہے اور بالکل تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن ایسا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. تو اسلام کی 5 بنیاد ہے، انہی 5 بنیادوں میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے. جس طرح ایک مسلمان پر نماز فرض ہے تو اسی طرح ایک زکوٰۃ بھی جو ہے وہ فرض ہے. جس طرح مسلمان رمضان کے روزے رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، ایسا ہی جو زکوٰۃ ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو ضروری سمجھیں گے، ادا کریں گے تو بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے. اور اس کو اگر بوجھ سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، جب زکوٰۃ کو ایک جزیہ بس ایک بوجھ سمجھیں گے، بھئی یہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ مصیبتیں اور پریشانی آتی رہیں گی. جس طرح آج حالات ہیں، آج کے حالات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت سارے لوگ، اگر ہر مسلمان صحیح طریقے سے جو زکوٰۃ دینے کا حق ہے اس حق کے ساتھ اور اس اندازے کے ساتھ، اس صحیح طریقے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ مسلمان زکوٰۃ نکالے گا تو کوئی مسلمان بھیک مانگنے والا، کوئی مسلمان غریب نہیں ہو سکتا. آج ایک مسلمان ہے، اس کی اگر 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے، 4 بیٹوں نے، پریشان ہے بیچارہ، نہیں شادی نہیں ہو سک رہی، بیچارہ اتنا پریشان ہے. کہیں بولے تو وہ غریب ہے بیچارہ، لیکن ایک مالدار آدمی ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو اسی طرح مسلمانوں کی غریب بیٹیاں نیلام ہوتی رہیں گی، ان کی عزتیں بھی نیلام ہوتی رہیں گی اور غریب ہوتا رہے گا اور زیادہ بھیک مانگتا رہے گا. آج آپ دیکھیں روڈ پر سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے مسلمان ہیں. کوئی برقع پہن کر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ کر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی ٹوپی لگا کر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی کرتا پاجامہ. اب ان میں جو ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کا چولا پہن کر جو ہے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیا ہے. یعنی مسلمانوں نے اتنی بھیک مانگی کہ اب غیر مسلموں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر بھیک مانگنا ہے تو یہ لباس پہننے کا ہے، یہ لباس پہنے تو بھیک آٹومیٹکلی مل جاتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ داڑھی رکھ کر، کرتا پاجامہ پہن کر، برقع پہن کر بھیک مانگ رہے ہیں. تو اگر مسلمان صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی ان کے اوپر ہے اور غربت اور زیادہ بڑھتی جائے گی. تو غربت اگر ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد ہے کوئی مسلمان غریب نہ رہے،
کوئی مسلمان محتاج نہ رہے، کوئی بیمار نہ رہے، کوئی اگر یتیم ہے تو اس یتیم کا تھوڑا بہت سہارا مل جائے، کوئی عورت بیچاری بیوہ ہے، بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کا بوجھ ہے، تو اس پہ سے بوجھ ہلکا ہو جائے، اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت بڑھے، اور ایک دوسرے سے تعلقات قائم رہیں، اور ایک دوسرے سے جو رشتے ہیں وہ رشتے مضبوط رہیں، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اور کوئی مسلمان بے روزگار نہ رہے، مسلمان کی مدد کرے، اور یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اسی لیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے آپ۔ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو ہی دے گا، غیر مسلم کو نہیں دے سکتا، تاکہ مسلمان آپس میں جو ہے غریب نہ رہے، مسلمانوں میں آپس میں ایک محبت کا جو ہے تعلق قائم رہے قیامت تک۔ اب محبت اور رشتوں کا تعلق اس لیے کمزور ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خیال نہیں کرتا، ایک مسلمان جو مالدار ہے وہ اپنے بینک کو بھرنے میں بس، جو غریب ہے انہیں بھی پریشان، اور جو مالدار ہے انہیں اپنے بینک میں جمع کرنے کا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، وہ روزانہ جو ہے وہ جوڑنے پہ ہے، اس کو ایک خیال بھی نہیں آتا کہ جو مجھے مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس میں سے مجھے زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اس امت پر، کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5%، 100 میں سے 2.5%، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ میں سے 25,000 زکوٰۃ ہے۔ لیکن آپ پہلی امتوں کی بات کریں، پہلی امت جو تھی ان کو اگر 100 روپے کماتے تھے تو 100 روپے میں سے 40 روپے زکوٰۃ دینا ہے، یعنی 1 لاکھ روپے کمائے تو 1 لاکھ میں سے 40,000 تو زکوٰۃ کو چلے گئے، بچا کیا؟ یہاں کیا ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینا ہے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے دینا ہے، کتنا آسان۔ وہ امت کا اگر یہ امت میں زکوٰۃ ہوتی جس طرح وہ امت میں تھی تو کون دیتا؟ یہ نہیں دے سکے تو وہ کون دیتا؟ اور دوسری بات، اس امت کی زکوٰۃ کس طرح تھی؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اگر صدقہ دینا ہے تو پہاڑوں پر رکھ کر آنا ہے، اوپر سے آسمان سے آگ آئے گی، وہ آگ جلا دے گی، جس کا زکوٰۃ اور جس کا صدقہ جل گیا اس کا قبول ہو گیا، اور جس کا نہیں جلا اس کا قبول نہیں ہوا۔ دوسری بات، جس کا جلا نہیں انہیں ذلیل ہو رہا، رسوا ہو رہا، سب کے سامنے جو ہے ذلیل ہونا پڑ رہا، اس کو سب کے سامنے بے عزت ہونا پڑ رہا، سب اس کو جو ہے چڑھاتے تھے، سب اس کو جو ہے تانا دیتے تھے کہ بھئی تیری نیت میں کھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمایا۔ اب کیا ہے، مالدار آدمی ہے، بس اپنی جیب سے نکال کر غریب کو دینا ہے، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہاں سب کے سامنے ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، بے عزت اور ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے، اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ تیرا من صاف نہیں ہے۔ جس طرح حابیل نے بکری پیش کی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قابیل نے غلہ پیش کیا، لیکن اوپر سے آگ آئی، حابیل کی بکری کو جلا دیا، لیکن جو قابیل کا غلہ تھا وہ جلا نہیں، دونوں بھائیوں میں دشمنی ہو گئی اور مرڈر و قتل ہو گئے، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ امت میں کتنا فائدہ ہے کہ بس غریب کو دینا ہے، قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ کو معلوم ہے، اگر قبول بھی نہیں ہوا تو آدمی دعا کرے گا تو اس کا جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، وہ قبول ہو جائے گا، کتنا فائدہ ہے، اور صرف 2.5% دینا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کرو، زکوٰۃ سے مال کو پاک کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی کہ ان لوگوں سے ان کے مال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ لو اور ان کے مال کو پاک کر دو، ان کو گناہوں سے بھی پاک کر دو، ان کا مال کو بھی پاک کر دو۔ یعنی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو میرا مال پاک ہو رہا ہے، یعنی یہ جو مال ہے زکوٰۃ کا، یہ میل ہے۔ میل کس کے واسطے ہے؟ جس کے پر زکوٰۃ ہے اس کے واسطے میل ہے، وہ سامنے والے کے واسطے میل نہیں ہے۔ لوگ اس سے میرے واسطے بھی میل ہے، اس کے واسطے میل نہیں ہے۔ کس طرح؟ اب یہاں پر ایک کچرا ہے، بہت سارا کچرا ہے، اب ہم نے صفائی والے کو بلایا تو یہ کچرا ہمارے واسطے ہے، صفائی والے کے واسطے کچرا نہیں ہے۔ کچرا کس کے واسطے؟ صفائی والے کے، یہ ہمارے واسطے کچرا ہمارے کو دکھ رہا۔ اگر صفائی والے یہ بولے گا بھائی یہاں بہت کچرا ہے میں صفائی نہیں کروں گا، تو انہیں کہاں جائے گا صفائی کرنے کے واسطے؟ ایک آدمی کی چپل جو ہے وہ جوتے ہے اور بالکل خراب ہو گئے، اب موچی کے پاس لے گیا تو موچی پالش کرے گا، تو وہ جوتے خراب ہمارے واسطے ہے، موچی کے واسطے خراب نہیں ہے، موچی کو تو وہ خراب جوتے چاہیے۔ اب ایک آدمی بیوٹی پارلر کو گیا تو وہ جو شکل ہے، جو چہرہ ہے وہ ہمارے واسطے خراب ہے، لیکن بیوٹی پارلر والے کے واسطے وہ چہرہ خراب نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر والوں کو تو ایسی سڑے ہوئے شکل چاہیے، سڑی ہوئی جو ہے وہ چہرے چاہیے کہ ان کو وہ مان کر اور بہترین بنا کر نیا کرے گا، جس طرح۔ اور اسی طرح دھوبی ہے، اب کوئی آدمی اگر یہ کپڑے دھوبی کے پاس لے گئے تو یہ ہمارے واسطے گندے ہیں، دھوبی کے واسطے گندے نہیں ہیں۔
دھوبی کے واسطے کپڑے میلے نہیں ہیں۔ اگر دھوبی آدمی یہ سوچنے لگے گا یہ کپڑے میلے ہیں، گندے ہیں، میں نہیں دھوں گا، تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو زکوٰۃ کا مال ہے، یہ جو میل ہے، یہ اس کے واسطے ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے کے واسطے نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو ایسے آدمی کو فبشرہم بعذاب علیم، ایسے آدمی کو جہنم کی جو عذابات ہیں ان عذاب کی اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ حالانکہ خوشخبری اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، خوشخبری کی اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جو آدمی اپنے سونے کو، چاندی کو اور مال کو اور پیسوں کو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو ان لوگوں کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور عذاب کی خوشخبری کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس مال کو جمع کیا اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، کہ اس مال کو گرم کر اس کے بدن کو لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ کو لگایا جائے گا، اس کی کمر کو لگایا جائے گا، اس کے پہلو کو لگایا جائے گا۔ ابھی نہ بولے کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت ہے، میں تو حاجی تھا، نمازی تھا، سب کچھ کرتا تھا، اب یہ جہنم میں آ گیا اور جہنم میں سے مال کو نکال کر میرے بدن پر لگایا جا رہی ہے، کیا مصیبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس کو فرمائیں گے؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اس کو خود فرما رہے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو مال تم نے دنیا میں جمع کیا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ وہی مال ہے جس مال کو تم نے جمع کیا، اب اس کو جمع کرنے کے مال کو جو ہے مزہ چکھو، اس مال کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تبارک یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اور کسی کو یقین نہ آئے تو سورہ ہمزہ یہ سب کو یاد ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس صورت کو آدمی پڑھ کے دیکھے الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو آدمی مال کو جمع کر رہا ہے، مال کو جمع کر رکھ رہا ہے، روزانہ گن رہا ہے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج بینک میں اتنے دے دیے، آج اتنے ہو گئے، جمع کرتے کرتے نکال رہا نہیں، آج اتنے ہو گئے، گن کے رکھ رہا ہے، کل 1000 تھے، آج 2000 کی آمد ہوئی، آج 3000 ہو گئے، آج 4000، آج لاکھ ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ تو جو آدمی ایسا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، جو آدمی مال کو گن کر رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ کیا سوچ رہا ہے یہ مال اس کو ہمیشہ کام آئے گا، مر گیا ختم، یہ کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا سوچتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کام میں آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی آدمی نہیں، بلکہ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کلا لیمزن فی الحطمہ، کہ یہ مال جس کو جوڑا جا رہا ہے یہ مال اس کو ہرگز ہمیشہ کام میں نہیں آئے گا۔ کلا لیمزن فی الحطمہ، اگر اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقہ نہیں نکالا، اس مال کو جو ہے خود ہی جو ہے سانپ بن کر بیٹھا رہا اور اس مال پر قبضہ کر کے بیٹھا رہا، کسی کو دیا نہیں، لیمزن فی الحطمہ، تو یہ آدمی حطمہ میں جائے گا۔ تو یہاں پر بات ختم تھی، آگے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں چلو بتا دوں حطمہ کیا ہے، ورنہ لوگ سوچیں گے حطمہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خود فرما رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، کہ حطمہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، التی تطلی علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے کہ یہاں دنیا میں زکوٰۃ کا مال اس کے پاس ہے، اتنا مال ہے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اب ایسا آدمی نماز پڑھتا رہے لیکن ایسا آدمی کی نماز بھی قبول نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، اپنی زندگی کو اس نے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ زکوٰۃ ادا کرو، انہیں کیا بولتا ہے میں ادا نہیں کروں گا۔ اب ہمارا بیٹا ہے گھر میں، ہم اس کو ایک کام بولتے ہیں وہ کام نہیں کرتا، بار بار بول رہے ہیں لیکن کام اس نہیں کر رہا، تو ہمارا کیا خیال ہے اس کو آدمی گھر میں رکھے گا تو اس کو دو ٹوک آدمی بات سنانے کا، بھائی اس گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننے کا، ورنہ گھر سے نکل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 82 جگہ پر فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ادا نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ
زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے. اور زکوٰۃ دیکھو یہ غریب کی مدد ہے, غریب کی خدمت ہے, اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے محبت کا تعلق قائم رہے, ایک دوسرے سے جو ہے رشتہ مضبوط رہے, یہ اس واسطے ہے. اور زکوٰۃ کے 3 فائدے ہیں. ایک تو عبادت, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے, تو اس طرح زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے. تو زکوٰۃ ادا کر دیا تو عبادت کا ثواب بھی مل گیا. دوسرا کیا ہے, غریب کی مدد ہو گئی, اور تیسرا اپنا مال صاف ہو گیا, اور چوتھا جہنم کے عذابات سے بچ گیا. کتنے سارے فائدے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا اس کو بہت سمجھتے ہیں, بہت. اور اللہ تعالیٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, پورے سال میں ایک مرتبہ دینا ہے اور سال گزرنے کے بعد دینا ہے. کتنا آسان. ایسا نہیں کہ روز روز, سال گزرنے کے بعد دینا ہے. کس طرح دینا ہے آگے آپ کے پاس سامنے بتائیں گے. تو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, بھائی کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور 1 لاکھ روپے میں صرف 2500 روپے زکوٰۃ ہے, 2500 روپے. اب یہ 2500 روپے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, ابھی نے کیا سوچتا ہے 2500 روپے میرے بچ گئے. بچے نہیں ہیں 2500 روپے. کیوں؟ 20 سال میں گاڑی خراب ہو گئی, 5-6 ہزار روپے لگ گئے. 20 سال میں خود کی طبیعت خراب ہو گئی, بیوی کی طبیعت خراب ہوتی, بچے کی طبیعت خراب ہو گئی, پوترے کی طبیعت خراب ہو گئی, نواسے کی طبیعت خراب ہو گئی, بیٹے کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس میں لاکھوں روپے چلے گئے. لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ سے مال کو بڑھاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں اور سود سے مال کو گھٹاتے ہیں. لیکن آج کل مسلمانوں کو سود کا شوق ہے. ابھی اخبار میں آیا, پیپر میں آیا اخبار میں, ابھی کی اسی ہفتے کی بات ہے کہ اولڈ سٹی کے 65% مسلمان ایسے ہیں جن کا کاروبار سود پر ہے. یہ اخبار میں, بتاؤ, یہ چیز تو چھپانے کی ہے لیکن یہ چیز اخبار میں آ رہی ہے. تو اس امت پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ زکوٰۃ اور صدقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت ڈالتے ہیں, مال بڑھ جاتا ہے. اب جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیا, پورے سال اس کے گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں کہ جتنا زکوٰۃ تھا وہ زکوٰۃ سے 10 گنا % ختم ہو گیا. لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کاش کہ میں سال کے شروع میں جب میں صاحب نصاب بنا اس وقت اگر میں زکوٰۃ ادا کر دیتا تو یہ مصیبتیں میرے اوپر نہ آتی. اب یہ مصیبتیں میرے اوپر اس لیے آ رہی ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کری. اس لیے زکوٰۃ ادا کر کے ایک بار دیکھیں آپ, اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی. بیماری اگر آئے گی تو ایسی بیماری آئے گی کہ 10-20 روپے کی گولی سے آپ ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو 10-20 ہزار سے بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. تو آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے, اور زکوٰۃ آدمی خوشی سے ادا کرے, خوشی سے ادا کرے. اور خوشی سے ادا نہیں کرے گا تو ڈاکٹر لوٹ لیتے ہیں, ہاتھ سے ہو جاتے ہیں, چور چکے راستے میں مل جاتے ہیں, مال لوٹ گیا, خراب ہو گیا, اور مال ختم ہو گیا, اور جو ہے دکان کاروبار کرا ٹھپ ہو گیا, سب کچھ برباد ہو گیا, کچھ بھی نہیں بچا, روڈ پہ آ گیا, 0/0 ہو گیا. تو اس لیے خوشی سے ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا. اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دینے والا بہتر ہے لینے والے سے, دینے والا لینے والے سے لاکھ گنا بہتر ہے. شکر ادا کرے کہ کم سے کم میرے پاس 2-4 لاکھ روپے ہیں, میرے پاس کاروبار ہے, دکان ہے, کم سے کم میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کو دے سکتا ہوں. نہ جانے کتنے غریبوں کا پیٹ میرے تعاون سے پل رہا ہے, کتنے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کتنے لوگ جو ہے میرے دیوبے سے کھانا کھا رہے ہیں. تو آدمی شکر ادا کرے. لیکن یہاں کیا ہے, شکر ادا نہیں ہے. کسی آدمی کا کاروبار کتنا بھی چل رہا ہے اس سے پوچھے کیسا چل رہا ہے, انہیں ہوتا رہتا ہے کہاں چل رہا کاروبار. اگر کم سے کم ہے تو, اگر یہ بھی نہیں رہا تو کیا کرتے. نہیں تو بہت سارے لوگ تو بیچارے روڈ پر ہیں, کچھ بھی نہیں ان کے پاس, وہ تو ذہن میں یہ خیال بھی نہیں لا سکتے مجھے کاروبار بھی کرنا ہے, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچارے. تو اگر ہے تو خرچ کرنے والے بنے. اور بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, وہ اس کے واسطے دعا کرتے ہیں, اللہ یہ خرچ کر رہا ہے آپ کے راستے میں, زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, اس کے مال کو اور بڑھا اور بڑھا. اب جو آدمی سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اپنے مال پر, کسی کو دیتا نہیں ہے, رمضان میں بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اس کو 10 روپے دے دوں, تو ایسے آدمی کے واسطے یہ بخاری کی روایت ہے, فرشتے بد دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس نے اپنے مال کو جمع کیا ہوا ہے, مال کو خرچ نہیں کر رہا, یا اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر برباد کر. تو فرشتوں کی دعائیں تو وہ ہیں کہ جو 2 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں, فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے اگر ہمیں فرشتوں کی دعا لینا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے. لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں مالدار نہیں ہوں, میں مالدار نہیں ہوں. لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون مجھے مالدار بولتا ہے نہیں بولتا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت مجھے مالدار بولتی ہے نہیں بولتی. شریعت کس کو مالدار بولتی ہے؟ شریعت دیکھو زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے, سونا, چاندی, نقد پیسے, چاہے وہ بینک میں ہو, چاہے وہ اپنے پاس ہو, فون پے ہو, گوگل پے ہو, پے ٹی ایم میں, کہیں بھی ہو.
बहुत होशियार लोग। कल एक आदमी बोल रहा था मेरे पास फोन में पैसे है लेकिन मेरे पास जेब में पैसे नहीं है। भाई वो किसके है फिर? वो हमारे को दे दे फिर, वो आपको नहीं तो हमारे को दे दे। तो सोना चांदी नकद पैसे चाहे वो कहीं भी हो तुम्हारे हैं चाहे वो कहीं भी हो। और चौथा माल तिजारत जो दुकान का सामान है या जो जमीनें हैं या जो घर है। अभी इसकी तरतीब है, आप तरतीब समझे। तो जिसके पास ये चार चीजें हैं, सबसे पहले सोना। सोना अगर किसी के पास 7.5 तोला है तो ऐसा आदमी जो है वो ज़कात अदा करेगा। अब एक आदमी बोलेगा भाई मेरे पास तो 7.5 तोला नहीं 6 तोला सोना है, तो ये क्या करे? तो ये बात उस जमाने की थी। और अब भी अगर किसी के पास सिर्फ 6 तोला सोना है, सिर्फ 6 तोला और कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ सोना है, तो ऐसे आदमी पर तो ज़कात नहीं है। लेकिन किसी आदमी के पास थोड़ा सोना थोड़ा चांदी थोड़े पैसे हैं तो ऐसा आदमी हिसाब लगाएगा। अगर इसके पास इतने पैसे हैं कि जिन पैसों से ये 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है और इन पैसों की मिकदार इतनी है कि जो मिकदार 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती है, तो ऐसा आदमी ज़कात अदा करेगा। शरीयत इस आदमी को मालदार बोलती है कि जिस आदमी के पास इतने पैसे हैं कि जिन पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो। अब 52.5 तोला चांदी कितने की है? 100 तोले का 1 किलो होता है, 100 तोले का 1 किलो होता है। अब 1 किलो चांदी इस वक्त 72,000 रुपये है, 72,000 हजार रुपये है। अब मान लो अब 52 तोले चांदी 50 तोले चांदी आधा किलो। अब आधा किलो चांदी मान लें आप 36, चलो 40 लगाने आप, 40,000 रुपये की है। अब जिस आदमी के पास 40,000 रुपये हैं या इतना सोना इतना चांदी है कि उनकी मिकदार 40,000 तक पहुंचती है, तो ऐसा आदमी शरीयत की नज़र में मालदार है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ क्या मसला है? यहाँ लोग उसको मालदार समझते जिसकी 2-4 गाड़ियाँ हैं, जिसकी बिल्डिंग पे बिल्डिंग है, उसको समझते ना मालदार है। लेकिन शरीयत तो इस आदमी को मालदार बोलती है जो आदमी साहिब निसाब। साहिब निसाब कौन है? जिस आदमी के पास इस वक्त में 40,000 रुपये है, इतने रुपए कि जिन रुपयों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, ये शरीयत की नज़र में मालदार है। अब किसी आदमी के पास थोड़ा सोना है थोड़ी चांदी है थोड़े पैसे, तो ये तीनों का हिसाब लगाए। अगर ये तीनों हिसाब लगाकर भाई किसी के पास आधा तोला सोना है और 15-20 तोला जो है या 5-6 तोला चांदी है और 10-20 हज़ार रुपये हैं, अगर ये रुपये 40,000 तक पहुंचते हैं तो आप पर ज़कात वाजिब हो गई। अगर आप पर इन 40,000 रुपये को 1 साल हो गया तो 1 साल गुजर गया तो आप ज़कात अदा करेंगे। लोग मालदार बोले ना बोले, लेकिन अल्लाह तो मुझे मालदार बोल रहा है, बात खत्म। और तीसरी चीज़ क्या है? माल तिजारत, यानी आपकी दुकान है, दुकान के अंदर जितना भी सामान है उन सामान का हिसाब लगाए। यानी मेरी दुकान के अंदर 1 लाख का सामान है, तो इस 1 लाख का जो सामान है जो मैंने बेचने के वास्ते, जो सामान बेचने के वास्ते, बहुत सारे सामान ऐसे घर में बेचने के वास्ते नहीं होते दुकान में। अब एक नाई आदमी है, उन्हें उस तरह अगर उसको लगा तो बेचने के नहीं होते, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 5 डब्बा आप हिसाब लगा सकते हैं। तो अगर दुकान में ऐसी चीज़ है जो बेचने के वास्ते है और वो बेचने के वास्ते चीज़ इतनी है कि वो 1 लाख का सामान है, तो आप 1 लाख का अगर सामान है तो इस 1 लाख में से आप पर 2,500 रुपये ज़कात है। या आपके पास ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें जो इस्तेमाल का घर है, भाई जिस घर में मैं रहता हूँ ये मेरा इस्तेमाली घर है, इस पर ज़कात नहीं है। अब इस्तेमाल के घर आदमी के पास 100 घर है तो इस्तेमाली घर पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो घर आपने इस वास्ते खरीदे हुए हैं या जो ज़मीन आपने इस वास्ते खरीदी हुई है, तो इन ज़मीनों का जब रेट बढ़ेगा, इन ज़मीनों का जब भाव बढ़ेगा तो मैं इस भाव को जो है वो बेच दूंगा इस ज़मीन को। तो इस ज़मीन पर आपकी ज़कात है, चाहे अमीर ज़मीन 1 लाख की हो चाहे 1 करोड़ की हो, आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आखिरत में पकड़ होगी। तो जो ज़मीन इस वास्ते ली हुई है कि मैं इन ज़मीनों को बेचूंगा, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले महीने अगले साल बेचूंगा, बेचने के वास्ते जो ज़मीन जो घर जो गाड़ी। अब किसी आदमी के पास 2 गाड़ियाँ हैं, अब दोनों गाड़ी अगर इस्तेमाल की खुद चलाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक गाड़ी चलाता है और एक गाड़ी बेचने के वास्ते खरीदी हुई है तो मैं इसको बेच दूंगा जब दाम ज़्यादा लगेंगे। तो इस गाड़ी पर अगर इस गाड़ी की कीमत इतनी है कि जिस कीमत से 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं 40,000 रुपये, तो इस आदमी को उस गाड़ी की तरफ से, उस प्लाट की तरफ से, उस घर की तरफ से, उस मकान की तरफ से, इन सब की तरफ से हिसाब लगाकर ज़कात अदा करना है। तो कितना आसान है, देखो ज़कात अदा कर रहा है। आप हिसाब लगाएं कि मेरे पास इतना सोना इतना चांदी इतना माल तिजारत है इतनी ज़मीन है, आप हिसाब लगाएं। आपने हिसाब लगाया और हिसाब में आपने ये लगाया कि मेरे पास जितना भी इस वक्त में माल है उसकी कीमत 5 लाख रुपये है। आप ये बात अच्छी तरह समझते, ये बात समझ गए तो समझ में आ जाता। तो आप हिसाब लगाएं, सोना चांदी माल तिजारत सब मिलाकर दुकान का सामान प्लाट व्लाट सब मिलाकर 5 लाख रुपये हो गए। अब 5 लाख रुपये आपके हो गए, इनको लिख लें। अब आप जो है वो घर का किराया घर अगर किराए पर है तो घर का किराया निकाल दें, अगर आपको कर्जा है तो वो कर्जा भी निकाल दें। मखरूज पर ज़कात नहीं है, देखो कितनी अच्छी फायदा है। आप हिसाब लगाएं, हिसाब लगाने के बाद 5 लाख और 5 लाख में से आपको 10,000 रुपये किसी को देना है दे दे, 10,000 आपको किराया है वो किराया दे दे, 50,000 रुपये आपको जो है वो कर्जे में
قرضہ دے دو. تو آپ نے دے دیا, آپ نے سب کچھ کام کر دیا, گیس کا بل, یہ بل, وہ بل سب ادا کر دیا. اب آپ کے پاس 4 لاکھ روپے بچے ہیں. تو آپ کے پاس جو 4 لاکھ بچ گئے ہیں, آپ کو ان 4 لاکھ کی زکات ادا کرنا ہے. کتنا آسان. اگر اللہ تعالیٰ یہ بولتے کہ قرضہ بھی نہیں نکالنا ہے تو کیسا نکالتا ہے. تو یہاں کتنا آسان ہے, قرضہ نکال دو, قرضہ نکالنے کے بعد جو بچا اس پر زکات ہے. لیکن یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے, جب آدمی اپنا ایک دن طے کر لے, بھائی میں پہلی بار صاحب نصاب کب بنا تھا, میں پہلی بار صاحب نصاب جب بنا تھا 1 رمضان کو, فرسٹ رمضان تاریخ لگا لیا, تو میرے پاس فرسٹ رمضان کو فلاں سال میں اتنے پیسے آ گئے تھے جن پیسوں سے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں. اب وہ زکات ادا کر دی پچھلے سال. اب پھر سے جب فرسٹ رمضان آیا ہے, اب آپ جو بیچ میں آپ نے کھا لیا, دے دیا, کسی کو کچھ بھی کر دیا, وہ جانے دو. اب آپ 1 رمضان آیا, اب آپ 1 رمضان کو حساب لگائیں گے, کیونکہ صاحب نصاب آدمی جب بن گیا تھا جب یہ آدمی 52.5 تولہ چاندی جتنا خرید سکتا ہے اتنے پیسے اس کے پاس یہ صاحب نصاب ہے. اب اس کو وہ پچھلے سال کا فرسٹ رمضان, یہ فرسٹ رمضان, اب اس کے بیچ میں جتنا کھا لیا وہ سب ختم. اب آج حساب لگانا ہے کہ آج میرے پاس کتنا ہے, آج جتنا اس کے پاس ہے اس کا سب کا حساب لگا کر زکات ادا کر دینا ہے. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو کتنا آسان, 2500 روپئے. 10 لاکھ ہے تو 25,000 روپئے, کتنا آسان. تو آدمی یہ سوچے, دیکھو گنتی کے اعتبار سے تو آدمی کے پیسے کم ہو جائیں گے. گنتی کیا ہے, بھائی میں نے 1 لاکھ میں سے 25,000 دے دیے, وہ 2500 روپئے دے دیے, تو میرے تو پیسے کم ہو گئے. یہ گنتی کم بتا رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے عذاب سے بچ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت ڈالیں گے. اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یہ اللہ کے جملے ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کلام اللہ کے الفاظ ہیں. کہ تم زکات ادا کرو گے تو تمہارے مال میں برکت ڈالوں گا, یہ اللہ کے جملے ہیں, یہ ہمارے جملے نہیں ہیں. معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے کیا؟ اب جو آدمی یہ سوچے اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں تو اس کا اسلام میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ہم مسلمان ہیں, ہمیں غیر مسلموں کو نہیں دیکھنا ہے. ہم کوئی پتھر کو پوجنے والے, آگ کو پوجنے والے نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے, حساب دینا ہے. تو لہٰذا جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمیں زکات ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ تو اب زکات ادا کرنے کو بہت سمجھتے ہیں, کئی کو دینا خالی پیلی ویسے سے, تو خالی پیلی نہ سمجھے بلکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے آپ یہ سمجھے تو جو استعمالی جو چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں ہے, جو استعمال کے الگ جو چیزیں ان سب پر زکات ہے, چاہے وہ پلاٹ ہوں. اب ایک آدمی نے 3-4 پلاٹ لی ہوئی ہیں, ایک پلاٹ میں وہ رہتا ہے, 3 پلاٹ بیچنے کا ارادہ ہے, بیچنے کا ارادہ بھی بے کی نہیں ہے. تو اب ان پلاٹوں کا حساب لگا ہے, اگر یہ پلاٹ ایک پلاٹ 5 لاکھ کی ہے تو 3 پلاٹ ہے 15 لاکھ کی ہو. اب ان 15 لاکھ پر زکات ہے 75,000 روپئے. بالکل آسان, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو کر ہی نہیں سکتا, بالکل آسان ہے. گنتی کے اعتبار سے تو کم ہو رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہو گیا ہمارا نامہ اعمال میں, یہ اعمال ہمارے سے یہاں جمع ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو آدمی صدقہ ادا کرے, زکات ادا کرے, مسلم شریف کی روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح تم اپنے بچے کو پالتے ہو, جس طرح ایک جانور اپنے بچے کو پالتا ہے, ایک اونٹ اپنے بچوں کو پالتا ہے, ایک بکری اپنے بچوں کو پالتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو تم نے صدقہ اور زکات ادا کر دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں. جب تم قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے, اس وقت یہ صدقہ اور زکات تمہارے کام میں آئے گا. اس طرح جو مکان ہم نے بیچنے کے ارادے سے تو نہیں خریدے, لیکن جو مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں ان کے کرائے پر زکات ہے, ان کے کرائے پر زکات ہے کہ ان کا کرایہ جتنا ہے وہ حساب لگائیں کہ پورے سال میں مجھے کتنا کرایہ حاصل ہوا. اگر ایک آدمی کا مکان ہے 50,000 روپئے کرایے کے حاصل ہوئے تو اس 50,000 روپئے اس کو زکات دینا پڑے گا. 50,000 روپئے میں کتنا آسان لگا, 1250 روپئے. 50,000 1250 کچھ بھی نہیں. دیں گے تو فائدے میں رہیں گے, نہیں دیں گے تو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب بڑا سخت ہے, اور اس مال کو گرم کر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم ودورهم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو گرم کر کے اس کے بدن پر لگایا جائے گا, تو اس عذاب سے بچنا ہے. اسی طرح حج کے لیے اگر کسی نے پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن حج کو ابھی گیا نہیں, حج کو جانا بہت دن ہے, ابھی حج کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان پیسوں پر بھی آدمی زکات ادا کرے گا. اس طرح شادی کے واسطے کسی آدمی نے زیور بنائے ہوئے ہیں اپنی بچی کے لیے, بچے کے واسطے شادی کے واسطے جو زیور بنائے ہوئے ہیں, ابھی بچے کی شادی نہیں ہوئی, لیکن جب تک یہ زیور ان کے پاس ہے جب تک ان کو اس کی زکات ادا کرنا ضروری ہے. اس طرح دکان کے اندر جتنا سامان ہے, دکان کے اندر آپ حساب لگائیں میری دکان کے اندر اتنا سامان ہے, اس پورے سامان پر زکات ادا کرنا واجب ہے. اس طرح عورت کے پاس مہر ہے, عورتوں کو سونا چاندی پہننے کا شوق تو بہت ہے, 2-3-4-5 تولے سونا ہار بنا لی, ہر وقت پہنے ہوئے,
پوچھا کہ یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ تو عائشہ نے کہا مجھے کسی نے دی ہے، میں نے کہیں سے حاصل کی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ انگوٹھی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا عائشہ کو فرمایا کہ تم نے اس انگوٹھی کی زکات ادا کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں زکات تو ادا نہیں کرنی، اس انگوٹھی کی کیا زکات؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم نے اس انگوٹھی کی زکات ادا نہیں کی تو تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ انگوٹھی کافی ہے۔ اگر زکات ادا نہیں کی تو یہ انگوٹھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پورا گلا بھرا ہوا ہے سونے سے عورتوں کا، ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لیکن زکات ادا کرنا کبھی خیال نہیں آتا۔ کبھی خیال تو عورتوں کو جس طرح مہر کا جو سونا ملا ہے وہ عورت خود ادا کرے گی اگر عورت کے پاس ہے۔ عورت نے جتنے بھی سونا چاندی کے جو زیورات بنائے ہوئے ہیں عورت کو ضروری ہے کہ ان کی زکات خود سے ادا کرے، خود ادا کرے، نہیں تو شوہر بھی ادا کر سکتا ہے اگر شوہر سے محبت ہے تو۔ اگر جو اس لیے میں جملہ بولتا ہوں، جو عورت شوہر کے آڑے وقت میں کام آ رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا جو ہے زکات ادا کر دے۔ جو عورت آڑے وقت میں کام نہیں آ رہی، اپنا سونا چاندی شوہر کو نہیں دیتی ہے، میں بولتا ہوں ایسے شوہر کو اس کی زکات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم میرے آڑے وقت میں کام نہیں آئی، تیرے کام میں نہیں آتا، صاف بات ہے۔ تو کیا کرے عورت؟ اب عورتوں کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے پاس سونا ہے سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہے۔ وہ سونا بیچ، یہ پیسے تو ہے، یہ سونا چاندی پیسے تو ہے، یہ بیچ، اور بیچنے کے بعد زکات ادا کر۔ اس طرح خواتین کو جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں پر غور کرنے کی، اور یہ سال میں ایک بار ہے اور ہر سال ہے۔ آدمی نہ سوچے کہ بھائی زندگی میں ایک بار ہے، زندگی میں ایک بار نہیں ہے، یہ سال میں ایک بار ہے۔ جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس اللہ نے ہمیں اتنا سارا مال دیا ہے، ہم اس اللہ کے لیے اگر خرچ کر دیں گے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھو 40واں حصہ پہلی امت کو کیا تھا؟ پہلی امت اگر 1 لاکھ اس کے پاس پیسے ہیں تو 40,000 روپے زکات دینا ہے۔ پہلی امت کو 100 روپے ہے تو 40 روپے زکات دینا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2500 روپے زکات دینا ہے۔ کتنا آسان، دیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اگر کسی کے پاس ایک دم سے پیسے نہیں ہے تو کسی کے پاس 2, 4, 5 لاکھ روپے ہے، اب 4 لاکھ روپے ہے، 10,000 روپے دینا ہے، اب وہ 10,000 روپے کیسے دے؟ تو تھوڑے تھوڑے بھی کر کے دے سکتا ہے، 2,000 روپے مہینے میں دے دے، 1,000 روپے اگلے مہینے میں دے دے، لیکن ان کو لکھ لے، آدمی حساب لگا کر لکھ لے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی دے دیا نہ تو چھوڑو، قیامت کے دن خبر ہوگی۔ تو تھوڑا تھوڑا بھی دے سکتے ہیں اور پورا بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھو ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ مثال ہمارے کاش کے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم لوگ تربوز لینے جا رہے ہیں، خرید رہے ہیں تربوز، رمضان میں تربوز خرید رہے نہیں، خربوز خرید رہے نہیں، ماؤز خرید رہے نہیں، انار خرید رہے نہیں، پپایا خرید رہے نہیں، سب خرید رہے۔ لیکن کبھی ہم بنڈی والے کے پاس جاتے بولے تو بھائی میرے کو تربوز تو ہونا، لیکن تربوز کا اندر کا ہونا، چھلکا نہیں ہونا۔ کوئی بولے؟ کوئی بھی نہیں بولے۔ کوئی بولتے تو بنڈی والا بھگا دیتا، ہمارے کو بہت بنا رہے کیا، پاگل ہے کیا، تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے کیا؟ تو ہم کسی کو نہیں بولے۔ جب چھلکا لے رہے ہیں تربوز کے ساتھ، تربوز کو چھلکے کے ساتھ لے رہے ہیں، ماؤز کو چھلکے کے ساتھ لے رہے ہیں، انار کو چھلکے کے ساتھ لے رہے ہیں، تو جب ان چیزوں پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو زکات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پھل والے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ مرغی والا، اب چکن والا، جب آدمی چکن خریدتا ہے تو انہیں گوشت نہیں خریدتا ہے، پورا مرغی خریدتا ہے، تو پوری مرغی، لیکن اس کو بھی چکن والے سے شکایت نہیں ہے۔ جب اس کو شکایت نہیں ہے چکن والے کو، پھل والے سے ہمیں شکایت نہیں ہے، جب ہمیں کسی چیز سے بھی ان سے بھی سب سے شکایت نہیں ہے تو زکات کے معاملے میں بھی ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی پھل پورا نہیں کھا سکتا، تربوز پورا کھا جاتا ہوں میں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ماؤز پورا کھا جاتا ہوں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، مرغی لے کے آیا ثابت مرغی کھا جاتا ہوں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح ان سب چیزوں کے کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، زکات کا پیسہ کھایا تو آخرت خراب ہو جاتی ہے، زکات کا پیسہ کھایا تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ان چیزوں سے ہمیں شکایت نہیں ہے تو زکات کے معاملے میں بھی ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح زکات کے پیسوں سے کسی کو راشن بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑے بھی سلا سکتے ہیں، کسی کے پاس صرف پلاٹ ہے، گھر نہیں، اس کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں، کسی کے پاس گھر کچھ بھی نہیں، بیچارہ غریب ہے، تو زکات کے پیسوں سے اس کو گھر بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ زکات کے پیسوں سے کسی کو گاڑی بھی دلا سکتے ہیں، فون بھی دلا سکتے ہیں، چپل جوتی جو چاہے وہ دلا سکتے ہیں زکات کے پیسوں سے۔ پیسے دینے کی ضرور نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی حاجت کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پیسے دے دے تو بہتر ہے۔ کس کس کو نہیں دینا ہے زکات کے پیسے، کس کس کو نہیں دینا ہے؟ اصول و فروع، میں جن سے پیدا ہوا، جو مجھ سے پیدا ہوئے، ان کو نہیں دے سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے باپ، میرے دادا، پردادا، اوپر تک، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ جو مجھ سے پیدا ہوئے، میرے بیٹے، میرے پوتے پوتریاں، نواسے نواسیاں، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ ان کو دیں گے تو آپ کو زکات ادا نہیں ہوئی۔ اس طرح نانا نانی، نواسے نواسی، ان کو بھی نہیں دے سکتے آپ، ان کو دے دیے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا سید کو نہیں دے سکتے آپ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایسا آدمی کو زکات نہیں دے سکتے آپ۔ ایسا آدمی کو زکات دے دی تو ایسا آدمی کو کیا دینا ہے؟ بھائی وہ ہمارے حضور کے خاندان کے ہیں، ان کو تو ہمیں تحفہ دینا ہے۔ یہاں امام کو تحفہ نہیں دینا، سید کو تحفہ کم دیتا نہیں، یہاں پورے سال
के पीछे नमाज पढ़ता उससे पूछता भी नहीं तेरे पास जो चप्पल है कि नहीं है, दुम लगा के भाग जाता। तो सैयद को कौन देता है यहाँ पर? तो सैयद को नहीं दिया, सैयद को या तो ज़कात देना है, सैयद को क्या करना है, सैयद को जो है तोहफा देना है, सैयद को इनाम देना है, सैयद को वैसे इमदाद करना है, क्योंकि हमारे नबी के खानदान से नबी से मोहब्बत है तो सैयद को अदा करो, सैयद को इनाम दियो। नबी से मोहब्बत नहीं है तो सैयद को फिर देने की जरूरत नहीं है, फिर नबी से मोहब्बत नहीं है तो कल क़यामत के दिन मालूम हो जाता है। तो सैयद को नहीं दे सकते। इसी तरह गैर मुस्लिम को ज़कात और फिदे का पैसा नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ मुसलमान का हक है। बाद लोगों की आदत होती है उन्हें गड्डी संभाल लेके लेके आते जुमे के दिन, अब जुमे के दिन जितने भी मांगने वाले हैं सबको दे रहे, सबको दे रहे, उसके बारे में मालूम नहीं, उन्हें बुरखे के अंदर मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। कितनी वीडियोज मेरे पास है लेकिन अब कैसे दिखाऊं तो वक्त नहीं है। वो ऊपर से बुरखा है, अंदर से देखो तो गैर मुस्लिम है, दाढ़ी रखी हुई है, बुजुर्ग ऐसा दिख रहा है कि अब बीच ने कहीं से जुमा पढ़ा के आया बयान करके आया, लेकिन मालूम हुआ उसका नाम जो है वो अजीब नाम है उसका, जो गैर मुस्लिम हो। तो तहकीक करके देना है और गैर मुस्लिम को नहीं। इस तरह शोहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को नहीं दे सकती ज़कात। इसी तरह अमीर आदमी को ज़कात नहीं दे सकते। जो आदमी साहिब निसाब है, जिस आदमी के पास इतना पैसा है कि उन पैसों से 52.5 तोला चांदी आदमी खरीद सकता है, तो ऐसे आदमी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते। रमज़ान के महीने में बहुत सारे मस्जिद वाले भी ऐलान करते हैं हमारे को ज़कात दो, फितरा दो। मस्जिद में ज़कात फितरा नहीं लेते, क्योंकि मस्जिद सबकी है भाई, मस्जिद किसी एक आदमी की नहीं है, मस्जिद सबकी है। तो मस्जिद जब सबकी है तो सब अदा सब जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करके मस्जिद को अपने तामीर करें, मस्जिद को जो है ताउन करें। तो मस्जिद किसी एक आदमी की नहीं है, इसलिए मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। इसी तरह कब्रिस्तान में ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। ईद के दिन हर कब्रिस्तान का हाल है कि एक दिन ही खड़ा हो जाते हैं, भाई कब्रिस्तान के वास्ते अपने ज़कात फितरा दो, नहीं देना। कोई अगर ये बोले दियो तो उसको हमारे पास लेकर हम उसको कुरान खोल के हदीस खोल के दिखाएंगे। तो कब्रिस्तान में नहीं दे सकते ज़कात के पैसे, दिए तो आपकी कोई ज़कात अदा नहीं हुई। कब्रिस्तान सबका है, सबको मर के वहाँ जाने का है। जब कब्रिस्तान सबका है, मस्जिदें सबकी है, वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो सबकी है, जो ये सबकी है तो सब इमदाद करें, सब ताउन करें, किसी एक आदमी की नहीं है। कब्रिस्तान में दे दिया तो कोई अदा नहीं होगी। इसी तरह ज़कात के पैसे से आप दावत नहीं कर सकते। लोगों को शौक है मैं इफ्तारी की दावत कर दूंगा ज़कात के पैसे से, कोई अदा नहीं होगी ज़कात। अगर आप ज़कात के पैसों से दावत करें तो आप ऐलान करें जो बिल्कुल भूखा नंगा गरीब है, बिल्कुल मिस्कीन है, यतीम है, वो मेरी दावत में है। ऐसी दावत कोई करके दिखाए, कोई भी नहीं जाता उसकी दावत को, जाते कौन भी नहीं जाता उसकी दावत को, तो दावत नहीं कर सकते। इसी तरह कोई आदमी मर गया, उसकी कफन दफन के लिए, कब्र खुदाई के लिए भी पैसे नहीं दे सकते। कफन के लिए पैसे नहीं दे सकते, ज़कात के पैसे अगर करना आप वैसे ताउन करें, वैसी मदद करें। इसी तरह जो पेशावर फकीर है, जो पेशा जिसका पेशा ही मांगने का है, हमेशा मांगते रहे, हमेशा जब देखे तब मांग रहे, जब देखे तब मांग रहे, जब देखे तब मांग रहे, तो मांगने की एक ऐसी आदत हो गई है। मांगने वाले को अगर आज आप बुला के 1 लाख रुपए दो, दूसरे दिन में फिर भी वो मांगता, क्योंकि उसका पेशा है मांगने का, उसकी आदत है, वो आदत खत्म नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे महल्ले बस्ती में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बेचारे मांगते नहीं है, जिनकी बेटियां जवान हो गई है लेकिन बेटियों की शादी नहीं हो रही, बेटे जवान हो गए, गुर्बत की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों को तलाश करें। ये लोग हमारी बस्ती के अंदर भरे हुए हैं, लोग रिश्तेदार हमारी बस्ती के अंदर भरे हुए हैं, इन लोगों को दे, पेशावर फकीर को ना दे। पेशावर फकीर को दे दिया, अगर ये मांगने वाले जो हैं हमारे मस्जिद के सामने कहीं भी फिर रहे, ईद के दिन या कहीं भी फिर रहे, इनको अगर आपने ज़कात दी तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। कहीं को बोलते ये पेशावर फकीर है, पेशावर फकीर को नहीं दे सकते आप, जिसको मांगने की आदत नहीं है, जो हकीकत में मुस्तहिक है। ये मांग मांग कर लोगों ने करोड़ों की जायदाद इकट्ठी कर ली, बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ, लेकिन जो बेचारा मस्जिद में यहाँ झाड़ू पोछा लगाता, मुअज्जिन है, बेचारा गरीब है, इसको कोई भी नहीं पूछता। इसलिए मैं बोलता हूँ लोग हमारे को पूछते हैं कि बस्ती में गरीब है, भाई हमारी तनख्वाह 6,000 रुपये, हमसे बड़ा गरीब कौन है यहाँ पर? भाई इमाम है, उसकी तनख्वाह बेचारे की 2,000 रुपये है, मुअज्जिन है, उसकी तनख्वाह बेचारे की 2,000-1,500 रुपये में मुअज्जिन ही कर रहा, इससे बड़ा गरीब कौन होगा भाई? अब इससे शर्मिंदा कर रहा भाई, यहाँ कोई गरीब है क्या बस्ती में? कभी शर्म नहीं आती? हम लोग 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, लेकिन चलो छोड़ो, मैं अगले महीने अगले जुम्मे के बाद बताऊंगा बात जो मुकम्मल करें। तो हज के जो ज़कात के पैसों से आदमी हज भी नहीं कर सकता, ज़कात के पैसों से हज नहीं कर सकता, ज़कात के पैसों से आदमी तबलीगी जमात में भी नहीं जा सकता। किसी को जाना है तो अपने हलाल के पैसे कमाए, उससे जमात में जाए। हाँ कोई गरीब है उसको दे दिए, पहले नहीं उसको दे दिए और वो देने के बाद खुद से चला गया जमात में तो जा सकता है, लेकिन ज़कात के पैसों से किसी आदमी को जो है नहीं जा सकता। तो ये बातें तो बहुत सारी, इसलिए तहकीक करके ज़कात अदा करना है, बिना तहकीक के ज़कात अदा नहीं करना है। यहाँ हम लोग डॉक्टर बड़ी तहकीक से, भाई कौन सा डॉक्टर है, मेरे को फलां बीमारी है, आँख की बीमारी, कान की बीमारी, ये बीमारी वो बीमारी है, तो आदमी तहकीक करता डॉक्टर के बारे में, यहाँ डॉक्टर कौन सा अच्छा है, मैं उससे अपना इलाज कराऊंगा। कहीं खाली पीली बेकार डॉक्टर से हट गया, पाला पड़ गया तो उन्हें पूरा लूट लेगा और मेरा फायदा भी नहीं होता। डॉक्टर के बारे में तहकीक है, स्कूल के बारे में
सब मदरसे गलत नहीं है, सारे मदरसे गलत नहीं है। जब असली होते हैं तो नकली भी आते हैं। जब 2000 की नोट असली नहीं थी तो नकली भी नहीं था। जब 2000 की नोट असली निकली तो नकली भी निकला। नहीं, पहले था, पहले नहीं था। 500 की नोट ये वाली जो है ये पहले असली नहीं था, नकली भी नहीं था। जब असली होते तो नकली भी आते। तो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारा ताल्लुक किसी मदरसे से नहीं है। काश कि हमारा ताल्लुक किसी मदरसे से होता, काश कि हमारा ताल्लुक किसी आलिम से होता, काश कि हमारा ताल्लुक उलमाओं से होता, तो वो हमारी रहनुमाई करते, हमारे को बताते कौन सा मदरसा अच्छा है। तो हमारा पूरी जिंदगी में किसी मदरसे को ताल्लुक नहीं है। जब ताल्लुक नहीं है तो हमारे को हर मदरसा चोर नजर आता है, हर मदरसा। तो हर मदरसा गलत नहीं है। तो सबसे पहले तहकीक करने के बाद मदरसों को किस किस को देना है वो अगले दिन इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। तो एक बात और है कि भाई 4 शुम्बा, अब जो बुध आएगा इस बुध को 12 तारीख और उस 12 तारीख को 20वां रमजान है, 20वां रोजा है। तो 20वां लोग क्या करते हैं, एतकाफ में बैठते हैं और एतकाफ में बैठते। तो हमारी जिंदगी तो इसी तरह गुजर गई, 60 70 साल जिंदगी गुजर गई, लेकिन कभी हमारे जहन में यह ख्याल ही नहीं आता कि मुझे भी एतकाफ करना है। हम लोग दूसरे पे टाल देते, उन्हें बैठता ना हर साल, उन्हें बैठता ना हर साल। इसलिए मैं बोलता हूँ उन्हें अकेला जन्नत में जाता क्या, तुम्हारी जन्नत की जरूरत नहीं है क्या? सबको जन्नत की जरूरत है। हर आदमी कोशिश करे मैं एतकाफ में बैठूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाए। हुजूर ने फरमाया, तरगीब व तरहीब की रिवायत है, हुजूर ने क्या फरमाया, मन अतकफ अशरन फी रमजान कान कहज्जतैन व उम्रतैन, जो आदमी रमजान मुबारक में 10 दिन का एतकाफ करता है तो उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है, बिल्कुल कबूल। एक आदमी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए लगा के हज को गया, मालूम नहीं कबूल हुआ कि नहीं। यहाँ 10 दिन में आदमी 2 हज कर रहा है, 2 उम्रे कर रहा है। कितना आसान है हाजी, हज करना, उम्रे करना। और एतकाफ करने वाला आदमी वो है कि इसको शब कदर मिल गई। एतकाफ में जो आदमी बैठता है इसका खाना भी इबादत, पीना भी इबादत, सोना भी इबादत, इसका हर काम इबादत है। अगर ये शब कदर में सो भी गया तो भी इसको शब कदर हासिल हो गई। तो इसलिए शब कदर हासिल करना है तो एतकाफ में बैठने की कोशिश करे, दूसरे को ऊपर ना डाले। हर आदमी को जन्नत में जाना है, हर आदमी को अपने अल्लाह को राजी करना है। और ये आदमी ऐसा है कि अल्लाह के दर पे आके पड़ गया, आपके दरवाजे पे कोई एक आदमी आके पड़ गया और वो चीखना चिल्ला रहा मेरे को दियो, मेरे को दियो। मैं जब जाता हूँ, जब मेरे को देता, मैं तो जब तक नहीं जाता हूँ। तो लोग क्या बोलते हैं, भाई इसको दे दे, खत्म करो, भाई इन्हें जाता नहीं, इन्हें सुनने वाला नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के दर पर आके गिर गया है ये आदमी। तो हर आदमी कोशिश ये करे कि मुझे भी एतकाफ में बैठना है। तो बातें बहुत सारी एतकाफ के मुताल्लिक वक्त हो गया है। अल्लाह ताला इन्हीं सब बातों पर हम सब